اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، ایک بڑی اکثریت یہ بننا بھی چاہیے، اور ایسا کیوں ہے کہ جو اس کی فیور کرے اس کو آپ غدار کہہ دیں؟ نوشہرہ اب بھی ڈوب رہا ہے، نوشہرہ تب بھی آپ کہتے ہیں ڈوبے گا. اس کے اوپر بحث تو ہونی چاہیے، بات تو کرنی چاہیے. یہ 50 سال بحث ہوئی ہے نا. 50 سال کیا ہوا ہے؟ ضیاء کے دور میں کیا ہوا ہے؟ مشرف کے دور میں کیا ہوا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ ریاست ہماری کو اتنی مانتا ہے کہ ہم کہیں گے اس پہ بحث نہ اور یہ بحث نہیں کرے گی. انہوں نے سب کچھ کر لیا، بندوق کے نوک پہ کوشش کی، قلم کی طاقت سے کوشش کی، ہر طرف سے بحث ہوئی، لیکن یہ دس از نو پوائنٹ کہ نوشہرہ آج بھی ڈوب رہا ہے تو چلو ڈوبنے دو. نہیں، ہم نہیں ڈوبنا چاہ رہے. ہمارے تربیلا کے ریپرکشنز ابھی تک پورے نہیں ہو رہے. اور دوسرا یہ کہ ہم کیوں سفر کریں؟ بھائی سیلاب آ رہا ہے پنجاب میں، سیلاب آ رہے ہیں ان دریاؤں میں جو ہندوستان سے ڈائریکٹ پنجاب میں جا رہے ہیں. ہماری جو دریا ہیں اس میں تو اس دفعہ کچھ نہیں ہوا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بحث اٹھی کہاں سے؟ بھائی سیلاب آ رہا ہے ساؤتھ میں، آپ نے اٹھا کے بات کر لی نارتھ کی. یہ کون سا عجیب منطق ہے؟ ایک دریا الگ ہے جن میں ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا سیلابوں والا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیم ادھر بناؤ. اچھا تو کاؤنٹر کویشچن، کیا کالا باغ ڈیم بننے سے ان دریاؤں کا سیلاب رک جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ بحث کی جا رہی ہے، لیکن یہ بحث بہرحال موجود ہے جو سوئی ہوئی ہے اور جاگ جاتی ہے، اور اس کے اوپر ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو بات کرنی چاہیے نا. آپ نوجوان نسل کے نمائندہ ہیں. ہم بھی انشاءاللہ ٹیکنیکل لوگوں سے ہی یہ سب کچھ آتا جا رہا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کے نام پہ مخالفت کر رہا ہوں، باقی ٹیکنیکس میرے ٹیکنیکل ٹیم. تو وی ہیو دوز ٹیکنیکل ٹیمز اینڈ ایوری تھنگ. اور آسمہ بی بی، ریاست پاکستان، اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر کچھ تو ہوگا نا جو یہ پروجیکٹ اکالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ضیاء سے شروع ہے اور تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے کیسے اس کو اپروو کیا یا ان کی فیور میں؟ اور میں کس طرح سیدھا مگر ان کا ووٹ بینک تو یہ نہیں چاہے گا نا جو آپ کا ووٹ بینک ہے خیبر پختونخوا کا، وہ تو یہ نہیں چاہے گا. اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ بینک نہیں لے کر آتا، ہم نے کرنیل کو 10-12 کروڑ روپے دے دینے ہم پھر میں. یہ تو خیر الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں نا. اس کے ثبوت کے لیے آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کا صوبہ جو ہے اس کے اندر بلین سونامی بہرحال ایک پروجیکٹ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس پروجیکٹ کے ثمرات مل سکتے تھے آپ کے صوبے کو. آپ نے دیکھا بھی تباہی ہوئی ہے، لیکن شروع تو کیا تھا. وہ کم از کم ویژن تو لے کے آئے تھے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے بھی اسنا بلین ٹری سونامی کا رپورٹ دیکھے؟ کبھی آپ نے چیلنج کیا اس کو؟ ہم تو بار بار جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا اسما بی بی، بلین ٹری سونامی تو بعد میں آتا ہے. ادھر تو دیکھیں ان کا پی ٹی آئی اور ریاست کی چوری بھی جو ہے وہ ملی جلی ہے. کس طرح حکومت اور وہ جو باقی whatever name you give it whatever، یہ تو ایک پاپولر بیانیہ بھی ہے. ڈائریکٹ بولیں گے تو پھر چینل سے ہٹ جائے گا. مگر خان صاحب، لیکن یہ ایک میں آپ کو پاپولر بتانا چاہ رہا ہوں تو اس بیانیہ کو نیگیٹ کریں نا، اپنے آپ کو صاف کریں. بی آر ٹی کا انکوائری کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ بلین ٹری سونامی کا انکوائری کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مذاق کیا گیا ہے. بلین ٹری سونامی لٹرلی ہمارے عوام کے ساتھ اور ریاست کے پیسوں کے ساتھ جتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. اور آخر میں رپورٹ آتا ہے اور رپورٹ میں کہتے ہیں کہ the billion tree 75% are natural grown trees. ہم نے اس کا تقریباً کوئی 3-4-5 سال پہلے ہم نے اس پہ تھوڑی مخالفت کی، تو ایک کمیٹی بنائی گئی صوبائی اسمبلی میں، اور اس کمیٹی کو بھیجا گیا بنو میں، جہاں پہ یہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈینٹ فارسٹ لگایا ہے جہاں پہ ہم نے 4 ملین ٹریز اگائے ہیں. اور وہ جو ہماری کمیٹی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں 400 درخت بھی نہیں تھے. کیوں نہیں انکوائری کر رہے؟ اور اگر انکوائری نہیں کریں گے تو مطلب آپ ملے ہوئے ہیں. اگر میں یہ کانسیپٹ دے رہا ہوں